باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی آیات 20 اور 21 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم غلط فہمی کا شکار ہونا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور وہ ایک گھر میں آئے اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے متعلقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہیں تو غالباً ہمارے خیالات سب سے پہلے اس کو مصلوب کیے جانے کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کی جھانکنی، اس کا کوڑے کھانا، صلیب کے اٹھائے جانے اور دیگر واقعات کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں جو اس کی گرفتاری کے وقت سے لے کر اس کی موت کے وقت تک پیش آئے تھے۔ تاہم اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے انسانی مصائب تھے جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری بھلائی اور سب کی بھلائی کے لیے برداشت کیے۔ مندرجہ بالا انجیل مقدس کا حوالہ ہمیں ایسا ہی ایک تجربہ پیش کرتا ہے۔ اگرچہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اسے جسمانی درد و تکلیف سہنا پڑے، لیکن دیگر مصائب بھی ہیں جن کو برداشت کرنا اتنا ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ایک اذیت ناک تجربہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے خاندان کے لوگ یہ تصور کرنا شروع کر دیں کہ وہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے معاملے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے وسیع خاندان کے بہت سے لوگ ماں سوائے اس کی اپنی ماں کے خداوند یسوع مسیح کے لیے بہت تنقیدی تھے۔ شاید وہ اس سے حسد کر رہے تھے اور اس میں کسی قسم کا بغض تھا، یا شاید وہ اس تمام توجہ سے شرمندہ تھے جو اس کو حاصل ہو رہی تھی۔ معاملہ کچھ بھی ہو، یہ واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے رشتہ داروں نے اسے ان لوگوں کی خدمت کرنے سے روکنے کی کوشش کی جو اس کے ساتھ رہنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے خاندان کے کچھ افراد نے یہ کہانی بنائی کہ وہ دیوانہ ہو چکا تھا اور اس طرح اس کی مقبولیت ختم کرنے کی کوشش کی۔ خاندانی زندگی جماعتی محبت پر مبنی ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ دکھ اور تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس قسم کے مصائب کو برداشت کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے تاکہ وہ ہمیں سکھا سکے کہ جب اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے اس طرح کے سلوک اور دکھ کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں اسے کیسے برداشت کرنا ہے۔ مزید برآں اس کی برداشت نے بھی اس قسم کی تکلیف کا ازالہ کیا جس سے ہمارے خاندان کو تکلیف پہنچی ہے، کہ وہ اس نجات اور فضل میں شریک ہوں۔ اس طرح جب ہم اپنے خاندان کی طرف سے اس قسم کے سلوک کا سامنا کرتے ہوئے دعا میں خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ جان کر تسلی حاصل ہوگی کہ پاک تثلیث کا دوسرا شخص خداوند یسوع مسیح، خدا کا ابدی بیٹا، اپنے انسانی تجربے سے ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ وہ اس درد کو جانتا ہے جو خاندان کے بہت سے افراد پہلی بار اس قسم کے تجربے کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہر مصیبت زدہ خاندان کو انتہائی شفقت کے ساتھ دیکھنے کے قابل ہے، اور وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے تاکہ ہر شخص اس تکلیف کو برداشت کرنے بلکہ اسے بھلائی اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آج کسی بھی ایسی تکلیف پر غور کریں جو ہمیں اپنے ہی خاندان کی طرف سے ملتی ہے،
और हम उसे खुदा के हवाले करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू करें, जो हमारी तकलीफ को पूरी तरह से समझता है। उसकी ताकतवर और हमदर्द मौजूदगी को अपनी जिंदगी में दावत दें, ताकि वो उन तमाम तकालीफ को जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं अपने फजल और रहमत में तब्दील कर दे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आपने इस दुनिया बशमूल तज़हीक और अपने खानदान के लोगों की तरफ से रद्द किया जाने समेत बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हम अपने खानदान और उनकी तरफ से दी गई तकालीफ को आपके सामने पेश करते हैं। बराए करम आप हमारे घर आए और हमें तमाम खानदानी मुश्किलात और तकालीफ से छुड़ाएं, और हमारे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, शिफा और उम्मीद लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।